بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج جو شروع کریں گے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نیو سال کی پریڈکشنز، اور 2022 دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے اس سال کے اندر، اور جو مسائل کے اندر مبتلا ہیں ان کے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور شروع کریں گے ہم اپنا جو پہلا زوڈک سائن ہے جسے ایریز اور اردو میں برج حمل کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پریڈکشنز ہیں، جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک تو آپ اس کو اپنے اسینڈنٹ سے فالو کریں گے، یعنی جسے برج طالع کہا جاتا ہے، اور ہندی میں جو لوگ اس کو لگن کہتے ہیں۔ اور اس کا جو ڈیٹس ہوتی ہیں، اگر آپ کو اپنا اسینڈنٹ معلوم نہیں ہے تو جو اس کی سن سائن کی ڈیٹس ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، ادروائز یہ پریڈکشن پھر آپ نہیں ہوں گی، اور مون سائن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ویسٹرن ایسٹرولوجی کی جو بیسس پر جو کیلکولیشنز ہیں اس کی بیسس پر اس کی پریڈکشنز ہیں، تو اسی کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے اسینڈنٹ معلوم نہیں ہے اور ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کنفرم ہے، اس حوالے سے یہ اگر ان کا زوڈیک سائن ایریز ہے تو اس کو دیکھیے گا، تو یہ انشاءاللہ یہ پریڈکشن آپ کے لیے اپلیکیبل ہوں گی۔ اور اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتی ہیں، سال کے اندر کون سی چیزیں پازیٹیولی ہیں اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے، اور کون سی چیزیں نیگیٹو ہو سکتی ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے، یہی اس کا پرپز ہوتا ہے۔ اور بالکل بھی اس میں پینک مت ہوا کریں، باقی دعاؤں سے صدقات سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، انسان کی لائف کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، مصیبتوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا زوڈک سائن برج حمل جسے ایریز کہتے ہیں، اور ایسے افراد جو 21 مارچ سے 19 اپریل کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج حمل سے ہوتا ہے۔ اور ان کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو رولنگ پلینٹ ان کا مارس جسے مریخ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو لکی کلر ان کا ریڈ ہے، اور لکی نمبر ان کا 9، اور لکی سٹون ان کا جو ہے ریڈ کورل بھی ہے، اور ریڈ ایگیٹ یعنی جسے سرخ عقیق کہا جاتا ہے۔ اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا ٹیوزڈے کا دن یعنی منگل والا دن ان کا مانا گیا ہے۔ تو اس کو پریڈکشنز کو ہم دیکھیں گے، اور جو میری پریڈکشنز ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوں گی۔ کوشش کروں گا کہ میں اس کو سمرائز کروں، بہت زیادہ لمبی ویڈیو مت بنے، اور میں انشاءاللہ تمام ایونٹ جو ہے آپ کی ہیلتھ سے لے کر آپ کی فارن ٹریول، میرج، لو افیئرز اور ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ آپ کا پروفیشن، آپ کا کیریئر، آپ کے فائنینشیل میٹرز، ان چیزوں کو میں انشاءاللہ کور کروں گا اس سال کے اندر، جو چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں، جو پوزیشن بنے گی سٹارز کی۔ تو سب سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہماری صحت ہے۔ صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اسینڈنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مارس کی جو پوزیشن ہے اس سال کے اندر صحت کے حوالے سے کوئی بہت بڑا کوئی پرابلم، کوئی مسائل، کوئی سیریس النس، اس طرح کی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے اسینڈنٹ جو ہے وہ افلیکٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک نجوم کے اندر ٹرمز ہے، اور جو نجوم کو جانتے ہیں، ایسٹرولوجی کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ جب آپ کا اسینڈنٹ بالکل فری آف افلیکشن ہو، یعنی اس کے اوپر کسی بھی ایسے پلینٹ کی جو ہے وہ اسپیکٹ نہ ہو، تو وہاں پر جو ہے یہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑے پرابلم کی نشاندہی نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے جو اسینڈنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی جو ہیلتھ کے حوالے سے میٹرز ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے ان کے میٹرز بہتر نظر آتے ہیں، کوئی بہت بڑی کوئی پرابلمیٹک سچویشن نظر نہیں آتی۔ سیکنڈ، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو امپورٹنٹ نیچر کے کوئی پروجیکٹس ہیں، کوئی ٹاسک ہیں، وہ اس سال اس چیز کو یہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔
یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. ان کے کوئی بھی جو پینڈنگ کام ہے اگر یہ نہیں کر سکے تو اس سال میں یہ انشاءاللہ اس کو کریں، وہ کمپلیٹ ہو سکیں گے. ہیلتھ کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ ہیلتھ آپ کی اچھی نظر آتی ہے، کوئی بہت میجر پرابلم، کرونک ڈیزیز اس طرح کی سچویشن نظر نہیں آتی. اگر کسی بھی حوالے سے کوئی اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر ریکوری ہوگی اور اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف مل سکے گا. تو اس حوالے سے آپ کی جو ہیلتھ کے میٹرز ہیں وہ اس طرح نظر آتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آپ کے فائنینشیل میٹرز. فائنینشیل میٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی لائف میں، اور کوئی بھی انسان ہے چاہے وہ لو لیول پر ہے، یعنی اچھی ارننگ کر رہا ہے یا کم ارننگ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو فائنینشیل میٹرز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے اپنی لائف کے لیے، فیملی میٹرز کے لیے. تو اس حوالے سے برج حمل والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کے لیے جو پازیٹیو چیزیں ہیں جہاں پر فائنینشلی بہت زیادہ بوسٹ، بہت زیادہ اچھی چیزیں، انکم کے اندر اضافہ، انویسٹمنٹ کے کریں گے تو اس میں فائدہ ہوگا، وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم ان کی دیکھیں تو ان کے لیے جو اپریل کا مہینہ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اپریل، مئی اور جون، یہ 3 مہینے ان کے لیے بہت اچھے، بہت ہی بیٹر فائنینشیل انویسٹمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اچھے ہیں. فائنینشلی گین ہوگا، انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کا بہت اچھا ان کو رزلٹ ملے گا. فائنینشلی بہت زیادہ سٹرونگ، اور اگر کہیں سے کوئی ریکوری نہیں ہو رہی، اگر آپ نے جنوری، فروری، مارچ میں ریکوری کے حوالے سے آپ کو ایشوز آ رہے ہیں تو ان ماہ کے اندر آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین اس حوالے سے اس کا رسپانس ملے گا، ریکوری ہو سکے گی، انویسٹمنٹ کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا، آپ کے آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ 3 مہینے اسپیشلی بہت ہی اچھے اور بہت ہی پازیٹیو ہوں گے. اگر کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا چاہے تب بھی بہتر ہے. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جو لوگ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے، تو ان کے لیے یہ بہت اچھا رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ٹریول کی. ٹریول کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو جو راہو اور کیتو کی پوزیشن ہے ان کے 3rd اور 9th ہاؤس کے اندر اس وقت موجود ہے. تو ان کے جن کو فارن میں ٹریول یا ویزا کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں یا ڈاکومنٹیشن میں پرابلم آ رہی ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے یہ 18 جنوری کے بعد سے ان کے لیے سچویشن چینج ہوگی. جو آبجیکشنز ہیں، جو پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی، آبجیکشن ریموو ہو سکیں گے. اور جو ویزے کے ایشوز آ رہے ہیں، ان کو ویزا نہیں مل رہا، آبجیکشن میں ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. جنوری جیسے ہی 18 جنوری سے ان کی پوزیشن چینج ہوگی تو چیزیں پازیٹیو ہو سکیں گی. اور فائنینشلی تھوڑا سا میں یہ ضرور بتا دوں کہ راہو اور کیتو آپ کے 2nd اور آپ کے 8 ہاؤس میں چلے جائے گا. تو اس حوالے سے چیزیں جو ہیں 18 جنوری سے فائنینشلی سڈن اپس اینڈ ڈاؤن کی طرف جائیں گی. لیکن جو 3 مہینے اپریل، مئی، جون بتائے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ ملے گا. فائنینشلی جو انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کی سٹیبل پوزیشن پر جائے گی. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہو سکیں گی. اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی پراپرٹی میٹرز کے حوالے سے. پراپرٹی میٹرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے اس سال میں یہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اچھا ان کے لیے سال ہے. لیکن 5 جون سے جو ہے جو سٹار کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، کوئی اچھی نہیں ہوگی. تو اس میں آپ نے پراپرٹی کی سیل پرچیز کو کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. یہاں پر لاس ہونے کا یا کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہونے کا جو ہے نا وہ سچویشن نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے ان چیزوں کو ضرور دیکھیے گا. اور اب اگر ہم ان کی ایجوکیشن کی بات کریں، لو افیئر کی بات کریں، تو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے جو اچھا ان کے لیے پیریڈ نظر آتا ہے وہ ان کا ہے اپریل، اور اپریل کے بعد ان کا ہے نومبر، تو نومبر کے بعد ان کا ہے اگست. یہ منتھ ان کے بہت اچھے ہیں ان کی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ان کی جو
ایجوکیشنل کیریئر ہے اس کے اندر بہت زیادہ بوسٹ ہوگا. اگر کہیں کوئی ایڈمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایڈمیشن مل سکے تو انشاءاللہ ان کو ایڈمیشن مل سکے گا. اور اگر ان کی لو افیئر کی بات کریں تو انہی منتھ کے اندر ان کے جو محبت کے معاملات ہیں وہ بہت اچھے، پازیٹیو اور مضبوط ان کا بانڈ بن سکے گا. اور اس پوائنٹ آف ویو سے انہی منتھ کے اندر ان کی لو میرج ہونے کے بھی زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. اور ایسی خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کی اولاد کے حوالے سے کوئی میڈیسن چل رہی ہے، پریگننسی ایشوز آ رہے ہیں، پریگننسی نہیں ہو رہی، تو انہی منتھ کے اندر انشاءاللہ ان کو پریگننسی ہو سکتی ہے. اب ہم بات کریں گے ان کی لٹیگیشن میٹرز. اگر کوئی ان کے لٹیگیشن میٹرز چل رہے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیا چیزیں نظر آتی ہیں، تو بہت اچھا پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سال کے اندر. اگر آپ کی کوئی لٹیگیشن چل رہی ہے تو وہ یا تو آپ کی سیٹلمنٹ نظر آ رہی ہے یا پھر وہ چیزیں آپ کی فیور میں ہوں گی. جو ڈیسیجن ہوگا وہ آپ کو فیور کرے گا. فائنینشلی جو لاسز، جو پرابلمز فیس کر رہے ہیں تھرو لٹیگیشن، تو وہ آپ کی انشاءاللہ ریکور ہو سکیں گی اس سال کے اندر. یہ بہت پازیٹیو اور امپورٹنٹ اور اچھی چیز ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی میرج کی. تو میرج کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو میرج، جو افراد میرج کرنا چاہتے ہیں، میرج نہیں ہو رہی، تو یا رشتہ یا نکاح نہیں ہو پا رہا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کے لیے بہت اچھا سال رہے گا انشاءاللہ. یہ اپریل، مئی اور جون، اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ جو ہے شادی، نکاح، منگنی یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس دوران اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بہت اچھی چلے گی. لائف پارٹنر کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ، اچھا بانڈ جو میاں بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ چیزیں انشاءاللہ اسٹیبلش ہو سکیں گی. اور ایسے افراد جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا یہ ٹائم پیریڈ ہوگا. بزنس کو سٹارٹ کرنا، بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا، بزنس کے اندر اگر آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. تو اس ٹائم پیریڈ کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا تاکہ اس میں آپ کو میکسیمم اس کا بینیفٹس مل سکے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فارن میں ٹریول کی. فارن میں ٹریول کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ یہ جو اس وقت پلانٹ پوزیشن بنی ہوئی ہے، جنوری کا مہینہ تو ان کے لیے بہت اچھا نظر نہیں آتا. یہاں پر اس میں ٹریول کرنا یا ویزا آبجیکشن یا امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں پازیٹیو نظر نہیں آتی. لیکن 18 جنوری سے راہو اور کیتو کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے اور آپ کے لیے یہ بہت پازیٹیو پوزیشن ہوگی. اس میں آپ کے فورن میں ٹریول کے پوائنٹ آف ویو سے بہت چیزیں اچھی نظر آتی ہیں. فورن میں جو جانا چاہتے ہیں یا آبجیکشنز ہیں یا پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں مل رہی، ان کے لیے بہت اچھا یہ ٹائم پیریڈ ہوگا. اور اس چیز کو ضرور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 18 جنوری کے بعد انشاءاللہ جو فورن سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ہائر ایجوکیشن، آپ کی اگر کوئی فائنل ریسرچ اس کی سبمیشن ہے تھیسس کی، پی ایچ ڈی لیول کے یا ایم فل لیول کے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت اچھا رہے گا جو فارن یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہے ہیں. اور اگر ان کی بات کریں اس سال میں کیریئر کی، تو کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سال اچھا رہے گا. لیکن اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ 5 جون سے آپ نے جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں اب اس حوالے سے، تو اس کو بہت زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے. 5 جون سے چیزیں تھوڑی سی نیگیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے خلاف پروپیگنڈا، آپ کے خلاف چیزیں ایڈورس ہونا اور کسی بھی طریقے سے کسی میٹرز کا آپ کے گلے پڑ جانا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا لیکن وقت اور حالات کی وجہ سے وہ چیزیں اس کے خلاف ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس میں پریشان مت ہوئیے گا، صدقہ ضرور کیجیے گا. ہفتے والے دن اس کا صدقہ، کوئی بھی کالی چیز آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اس کا ورد رکھیے گا. انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ کی مہربانی سے آپ ان کی نحوستوں سے محفوظ رہ سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو اس وقت سال میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے رہے گا، وہ آپ کی فارن میں ریزیڈنسی ہے. جو فارن میں کام کر رہے ہیں، فارن میں ان کو ریزیڈنسی نہیں مل پا رہی، ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور ایسے افراد جو ہاسپٹلائزیشن اور کوئی سیریس کرونک النس
میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ ان کو انشاءاللہ بہت ہی جلد ریلیف مل سکے گا جس بھی ڈیزیز میں انوالو ہیں. اور اگر ایسے ایریز والے پرسن جو این جی اوز سے ریلیٹڈ ہے تو این جی اوز کے پوائنٹ آف ویو سے فلاحی جو ادارے ہیں سوشل ویلفیئر کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا این جی اوز وغیرہ ہے وہ بھی آپ اس کو اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی این جی او وغیرہ بنانا چاہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. فورن میں آپ کے لیے بہت اچھا نظر آ رہا ہے اس وقت فیوچر. اگر ایریز والے کوئی فورن میں جانا چاہ رہے ہیں یا وہاں پر ہیں تو وہاں پر ہی سٹے کریں. یہ سال ان کے لیے بہت سی خوشیاں لائے گا انشاءاللہ اس پوائنٹ آف ویو سے. اور ان کے اس سال کے اندر اگر میں دیکھوں تو یہ مئی کا مہینہ بھی ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. یہاں پر بھی ان کے لیے میرج کے پرسپیکٹو میں، ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں، لک کے پرسپیکٹو میں یہ چیزیں بہت اچھی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ. اور یہ چیزیں ان کو سپورٹ کریں گی. اس سال کے اندر جو چیزیں تھی میں نے موسٹلی پازیٹیو چیزوں کے اوپر بات کی ہے اور آپ انہی چیزوں کو ضرور فوکس کیجیے گا. اگر آپ اس کو اس ڈیٹ آف برتھ کے مطابق دیکھتے ہیں، آپ کا جو اسینڈنٹ ہے ایریز ہے، تو انشاءاللہ یہ پریڈکشن آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی، ضرور ہوں گی انشاءاللہ. اور اگر آپ اس کو، یہ ویسٹرن ایسٹرالوجی کی کیلکولیشنز ہیں، ویدک ایسٹرالوجی کی کیلکولیشن اس سے ڈیفرنٹ ہوں گی، تو اس لیے اس کو اسی کے مطابق دیکھیے گا اپنے اسینڈنٹ کے مطابق. اگر آپ کو اسینڈنٹ معلوم نہیں ہے، ڈیٹ آف برتھ اگر آپ کی 21 مارچ سے 19 اپریل کے دوران ہے تب بھی آپ کا سن سائن ایریز ہوگا. تب اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ اس میں لائی کرتی ہے تو آپ کا جو اسینڈنٹ ہے سن سائن ایریز ہوگا. پھر بھی آپ کے اوپر یہ جو پریڈکشن ہے اپلیکیبل ہوں گی. تو اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سم اپ کر سکوں منیمم جو ہے ٹائم کے اندر چیزوں کو، سال کے جو پازیٹیو اسپیکٹ ہیں اس کو بیان کر سکوں.